کشمیر ڈیجیٹل سے میں ہوں ڈاکٹر زاہد۔ میرے ساتھ آج مہمان ہیں ڈاکٹر شوکت بخاری جو ایک مایہ ناز میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں۔ آج ہم بات کریں گے گردوں کی بیماری کے اوپر۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، گردوں کی بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اس کی کیا علامات ہو سکتی ہیں جس سے ایک عام آدمی کو پتہ چلے کہ اس کو گردوں کی بیماری کا مرض لاحق ہے؟ ڈاکٹر زاہد، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے بڑا بنیادی جو کوشچن ہے وہ پوچھا مجھ سے کہ گردوں کی بیماری کی علامات کیا ہیں۔ ایکچولی یہ جو گردوں کی بیماری ہے نا، اس میں یہ جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں تو اس کی علامات آ جاتی ہیں اور کچھ میں علامات لیٹ آتی ہیں۔ اچھا، آپ دیکھیں اکثر او پی ڈی میں آپ کے پاس مریض آئیں گے، ان کو کوئی علامت نہیں ہوگی، لیکن ان کا یوریا جو گردوں کا ٹیسٹ ہے، یوریا کریٹینین، خاص کر کریٹینین بڑا ہوا آتا ہے۔ وہ ان سے جب آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کو علامت کیا ہے تو ان کو کوئی علامت نہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میرا یہ کریٹینین میں نے جسٹ روٹین میں ٹیسٹ کرایا تو اس میں میرا کریٹینین بڑا ہوا آیا، تو یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ چیز بنیادی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بغیر علامت کے بھی آپ کو گردوں کی بیماری ہو سکتی ہے، جو کہ ابتدائی سٹیج میں تو اس کی علامت کوئی نہیں آتی۔ جب سٹیج پروگریس کرتا ہے تو آپ کسی بھی انسان کو پھر تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے، اس کی باڈی کا کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس پورے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ جب ڈیزیز پروگریس کرتی ہے اس میں کیلشیم وٹامن ڈی کا مسئلہ بنتا ہے، پیراتھائرائڈ کا مسئلہ بنتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ باڈی میں پین شروع ہو جاتا ہے پوری باڈی میں، اور پھر اس کو رات کو نیند کم آتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس کو لیگ کی موومنٹ شروع ہو جاتی ہیں، ریسٹلیس لیگ سنڈروم ہو سکتا ہے اگر یوریا لیول بہت زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح اسی مریض کو پاؤں کی سوجن ہو سکتی ہے، اور اسی مریض کو سانس لینے میں دشواری آ سکتی ہے، پاؤں اس میں پھیپھڑوں میں پانی جمع ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ علامات تو آپ کو آ سکتی ہیں۔ اچھا، یاد یہ رکھنا ہے کہ علامت کو انیشیل سٹیجز میں علامت کوئی بھی نہیں ہوتی، اور جب یہ ڈیزیز پروگریس کر جاتی ہے اس کے ساتھ پھر یہ علامت جو میں نے علامات بتائی ہیں یہ علامات آ سکتی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک عام آدمی کو کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے یا کسی ڈاکٹر کے پاس جائے؟ اگر ڈاکٹر کے پاس وہ نہیں بھی جا سکتا تو اس کو ایسے کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے جس سے اس کو پتہ چلے کہ اس کو گردوں کا مرض لاحق ہو چکا ہے یا نہیں؟ جی ڈاکٹر زاہد، یہ جو گردوں کی بیماری، بلڈ پریشر، شوگر، یہ جو موٹاپا ہے، یہ سائلنٹ کلر ہے۔ سائلنٹ کلر مینس کہ آپ کو ان بیماریوں کی کوئی علامت نہیں ہوتی انیشیل سٹیجز پہ، لیکن آپ کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اینولی اپنا کم از کم روٹین کے چیک اپ کرایا کریں۔ اب گردوں کے ٹیسٹ جو ہیں اسپیسیفک یوریا کریٹینین، سمپلی آپ جا کے کسی بھی لیبارٹری میں، جو اچھی لیبارٹری ہے، یاد رکھنا لیبارٹری ہمیشہ اچھی والی سلیکٹ کریں جو پتہ ہو کہ یہ لیبارٹری کم از کم ٹیسٹ آپ کا اس کا اتھینٹک ہوگا۔ اچھا، اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ یوریا کریٹینین کروا لینا ہے، ایک سمپل ٹیسٹ ہے اس کے ساتھ اور کروانا ہے، سپاٹ یورین فار مائکرو البومن، یہ ضرور کروانا ہے تاکہ یہ کریٹینین ڈی رینج ہونے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے ہمیں کہ کڈنی کی انسلٹ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ پھر آپ نے سمپل گھر میں بیٹھے ہوئے جس پہ کوئی خرچہ نہیں آتا بی پی چیک کریں۔ آپ بی پی آپ کا بڑا ہوا ہے، آپ 40 ایئر سے کم ایج ہے تو اس کی بھی ایسوسیشن ہے کڈنی ڈیزیز سے۔ پھر آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے شوگر چیک کر سکتے ہیں، اگر آپ کی شوگر بڑی ہوئی ہے تو اس کی بھی ایسوسیشن ہے کڈنی ڈیزیز سے۔ ایک عام انسان کو ہیپیٹائٹس بی سی پاکستان میں یہ بھی بڑھتی ہوئی بیماری ہے، تیزی سے پھیل رہی ہے، تو ہیپیٹائٹس بی اور سی کی بھی ایسوسیشن کڈنی ڈیزیز ہے۔ یہ جو میں نے ٹیسٹ بتا دیے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، آپ یوریا کریٹینین، سپاٹ یورین فار مائکرو البومن، یہ ٹیسٹ ضرور کروائیں، ہر آدمی کو کروانا چاہیے، سال میں ایک دفعہ ضرور کروائیں۔ آپ بلڈ پریشر چیک کریں، آپ اپنی شوگر چیک کرائیں، آپ اپنا ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی کی اسکریننگ ضرور کروائیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ یہ بیماری گردوں کی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس ٹائم یہ جو ریجن ہماری ہے نا، یہ ایشین ریجن، اس میں شوگر بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ڈائبٹیز کی جو سی کے ڈی یعنی کرونک کڈنی ڈیزیز کا جو ٹاپ 1 کاز ہے نا، وہ ڈائبٹیز ہے۔ پھر بلڈ پریشر ہے، ہم بلڈ پریشر دیکھیں نا، وہ بلڈ پریشر آپ کا چل رہا ہوتا ہے، بڑھ رہا ہوتا ہے، آپ کبھی دوائی لیتے ہیں کبھی نہیں لیتے۔ آپ کبھی گردوں کے وارڈ کا وزٹ کریں نا، کڈنی وارڈ کا، اس میں مریض سے پوچھیں کہ آپ کے گردے اچانک اتنے زیادہ کیسے خراب ہو گئے کہ آپ ڈائلیسس پہ آ گئے، وہ کہے گا جی میری شوگر رہتی تھی 300 پہ، 250 پہ، میں نے توجہ نہیں دی، کبھی دوائی کھا رہتا تھا کبھی نہیں کھاتا تھا، اسی طرح میرا بی پی اوپر رہتا تھا، کبھی میں دوائی کھاتا تھا کبھی نہیں کھاتا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے بی پی اور شوگر کنٹرول رکھنا ہے۔ اگر کنٹرول ہے تو ان بیماریوں سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کمپلیکیشن ایک کڈنی ڈیزیز ہے وہ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ پھر ہمارے لوگ بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہے کہ دردوں کی گولیاں استعمال کرتے ہیں، 3-4 گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، دردوں کی گولیاں انتہائی سیف والی سلیکٹ کرنی ہے آپ نے،
جس میں سیف والی ہمارے پاس ایسے گروپس موجود ہیں نا پین کلر جو کہ بہت سیف ہیں, کڈنی پہ ان کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے. تو آپ نے ہمیشہ دردوں کی گولیاں, خاص کر یہ جو ڈکلوفینک سوڈیم ہے, نیپروکسن ہے, یہ والا گروپ ایوائڈ کرنا ہے. سیلیکاکسب, بریفیکاکسب, یہ والا گروپ یہ عام لوگوں کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ دردوں کی گولیاں کھانا آپ کے لیے ہو سکتا ہے وہ درد تو اسی دن ختم ہو جائے, لیکن کوئی پتہ نہیں آپ کی کڈنی کو کتنا ڈیمیج کر جائیں گے. لمبے عرصے تک لوگ گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں دردوں کی. پھر خطرناک چیز ہمارے ریجن میں حکیموں کی دوائیاں لوگ کھا رہے ہیں. حکیموں کی دوائیں کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ ان پہ کوئی ریسرچ نہیں ہوئی ہوتی کہ کڈنی اور ہارٹ کے لیے سیف ہیں, کھا رہے ہیں. ان میں ٹاکسک میٹیریلز ہوتے ہیں لائک آرسینک, اس طرح کے جو ڈائریکٹ ڈپازٹ ہوتے ہیں جا کے کڈنی میں, آپ کی کڈنی انجری کر دیں. پھر ہمارے علاقے میں ہیپیٹائٹس بی سی پیر ہے, وہ بھی کڈنی کی ڈیزیز کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا المیہ ہے جو کہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ دیکھیں ہمیں تو ہمارے بچوں کو تو ملک بھی جو ہے وہ بھی جیلی والا مل رہا ہے جس میں ایڈلٹریشن ہے, یعنی اس کو کیمیکل ڈالے ہوئے ہیں. یاد رکھیں کیمیکل والا دودھ نہ لیں, کسی بھی صورت نہیں لینا, آپ گھر نہ لے کے جائیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ دودھ نہ استعمال کریں. اس دودھ کے لینے سے آپ کو کڈنی کو ڈیمیج ہو سکتا ہے, آپ کی باڈی میں اور بھی اس کے نقصانات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. کیمیکل ملا دودھ, میں تو اپنے لوگوں کو خاص کر مظفر آباد کی ریجن میں یہ سمپلی مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ یہ بالکل بھی نہ لیں. سر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ گردے کے مریض کو کون سی خوراک سے پرہیز کرنی چاہیے, کون سی خوراک ان کو نہیں کھانی چاہیے؟ جی, یہ بہت اہم سوال ہے, بہت اہم سوال. اکثر جن لوگوں کو کڈنی کی ڈیزیز ہو چکی ہوتی ہے وہ بیچارے, ان کو یہ سوال کا جواب ہی نہیں ملتا کہ کون سی چیز کھائیں اور کون سی چیز ہم نہ کھائیں. دیکھیں کڈنی ڈیزیز میں آپ نے 2 چیزیں یاد رکھنی ہیں. کڈنی ڈیزیز کی جو انیشیل سٹیج ہے نا, سٹیج 3 سے پہلے آپ سب خوراک کھا سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, مناسب مقدار میں آپ خوراک لے سکتے ہیں. جب سٹیج 3 آ جاتا ہے نا, جس میں آپ کا پوٹاشیم بڑھ جاتا ہے, آپ کا فاسفورس بڑھ جاتا ہے, تو اس سٹیج پہ آپ نے پوٹاشیم سے جو پوٹاشیم رچ فوڈ ہے وہ ایوائڈ کرنی ہے. لائک کھجور آپ نہیں کھا سکتے, کیلا نہیں کھا سکتے, آپ پوٹیٹو نہیں کھا سکتے, آلو کا استعمال نہ کریں. پھر اسی طرح آپ اس سٹیج پہ بھی نا آپ یہ چیزیں آپ بند کریں گے. آپ سٹرس فروٹ یعنی کنو, مالٹا, لیمن, اس سے ایوائڈ کریں گے. آپ ڈرائی فروٹ ہے اس کو ایوائڈ کریں گے. یہ میں بات کر رہا ہوں سٹیج 3 کی. سٹیج 3 سے پہلے یہ چیزیں آپ مناسب مقدار میں لے سکتے ہیں. اب فاسفورس والی فوڈ, چونکہ کڈنی کا سٹیج 3 پہ کیا ہوتا ہے, جیسے پوٹاشیم بڑھ جاتا ہے باڈی میں, فاسفورس بھی بڑھ جاتا ہے. آپ کا پوٹاشیم جب 4.5 سے اوپر ہے نا, آپ نے یہ جو چیزیں میں نے نام لی ہیں یہ چھوڑ دیں. آپ کا پوٹاشیم 4.5 سے نیچے ہے تو یہ چیزیں آپ لے سکتے ہیں. پھر اسی طرح فاسفورس جب آپ کا 4.5 سے یا 5 سے اوپر چلا گیا ہے تو آپ بیکری کے پروڈکٹ چھوڑ دیں, اس میں فاسفورس بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ ملک کم استعمال کریں, ملک نہ استعمال کریں. اسی طرح آپ اگر گردوں کی بیماری کی پتھری ہے, آپ کو بار بار پتھری بن رہی ہے, تو آپ آکزیلیٹ والی فوڈ نہ استعمال کریں جس میں آکزیلیٹ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جیسے چکندر وغیرہ اس طرح کی خوراک آپ وہ نہ لیں. پھر آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ کو یہ آپ نے ساتھ ساتھ پوٹاشیم اور فاسفورس لیول کراتے رہنا ہے. جب یہ چیزیں بڑی ہوں گی تو آپ یہ چیزیں میں نے نام لیا یہ آپ نے نہیں لینی, لیکن لے کے آ سکتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں آپ سبزیاں, اس کے علاوہ دیکھیں آپ گوبھی لے سکتے ہیں, آپ کوئی بھی جو ہے یہ گرین ویجیٹیبل مٹر لے سکتے ہیں, باقی لیفی ویجیٹیبل کوئی بھی آپ باقی لے سکتے ہیں. ذرا سپینچ اور ہاں آپ کیبج لے سکتے ہیں. سپینچ ذرا اوائڈ کر لیں, اس میں بھی پوٹاشیم کنٹینٹ اور یہ جو خاص کر آکزیلیٹ ہے, سوری آکزیلیٹ نہیں ہے, فاسفورس یہ زیادہ ہوتی ہے, تو یہ ذرا اوائڈ کر لیں. پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ چکن وائٹ میٹ لے سکتے ہیں. آپ وائٹ میٹ کے 1 پیس لے لیں آپ, اور پریفریبلی آپ چیسٹ پیس لیں جو کہ اس میں فیٹس تھوڑی کم ہوتی ہیں. آپ بیف اور مٹن تھوڑا اگر آج جتنا لے رہے ہیں, دیکھیں اسٹیپ وائز آپ نے ڈائٹری ہیبٹس چینج کرنی ہے. آپ نیکسٹ ویک اس کو آف کر لیں, یعنی آپ ہفتے میں اگر 2 دن لے لیں یا 3 دن لے رہے ہیں, اس کو 1 دن پہ آ جائیں, ہفتے میں 1 ہی دن لیں. پھر اس کی کوانٹٹی کم کریں, نیکسٹ فیز پہ آپ کوانٹٹی کم کریں. اگر 4 to 5 پیس لے رہے ہیں, آپ 1-2 پیس پہ آ جائیں. تو اس طرح آپ گریجولی خاص کر ریڈ میٹ وہ ایوائڈ کریں. اور یہ یاد رکھنا جو ہم نے پروٹین لینی ہے نا کڈنی کی ڈیزیز میں, وہ پروٹین پریفریبلی ہم وہ جو اینیمل سورس سے لیں گے, اینیمل سورس والی, نہ کہ جو پریفریبلی ہم نے پلانٹ سورس والی لینی ہے. اینیمل سورس والی آپ نے ایوائڈ کرنی ہے. اینیمل سورس والی پروٹین کی ایسوسیشن ہے پروگریشن آف کڈنی ڈیزیز, پروگریشن آف ہارٹ ڈیزیز, یعنی ہارٹ ڈیزیز کو بھی پروگریس کرتی ہے. تو ان دونوں کنڈیشن میں آپ نے اینیمل پروٹین تھوڑی کم لینی ہے. اینیمل پروٹین کا مطلب ہے یہ جو آپ موٹا گوشت ہے, مٹن اور بیف, اس کو تھوڑا ایوائڈ کر لیں. باقی تو آپ وائٹ میٹ لے سکتے ہیں مناسب مقدار میں, چکن کی 1 پیس ڈیلی آپ لے سکتے ہیں. دالیں آپ لے سکتے ہیں, دال مناسب مقدار میں. یاد رکھیں آپ نارمل جو بندہ ہے نا, مثلاً
جس کو کڈنی ڈیزیز نہیں ہے 1 گرام پر کے جی پروٹین لے سکتا ہے. یعنی ایک 70 کے جی کا جو آدمی ہے وہ 70 گرام کی پروٹین ڈیلی لے سکتا ہے. لیکن کڈنی ڈیزیز میں 0.8 گرام 0.6 to 0.8 گرام یعنی ایک فرض کہ آپ کا ویٹ 60 کے جی ہے تو آپ 40 to 50 گرام تک پروٹین لے سکتے ہیں. پروٹین میں آپ دالیں لے سکتے ہیں. دالیں میں تھوڑا سا یہ ہے کہ میں تو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ دو دالیں مکس کر کے لے لیا کریں, کیونکہ اس میں جو امینو ایسڈز ہیں نا دالوں میں, وہ جو اچھے والے امینو ایسڈز ہیں بہت کم ہوتے ہیں سنگل جو ایک سرونگ ہے دال کی. تو بہتر ہے کہ وہ 1-2 دالیں مکس کر کے تھوڑی سی لے لیا کریں. پھر ایگ وائٹ لے سکتے ہیں آپ. سر ایک اہم سوال ہے کہ گردوں کے مریض کو پانی کتنا پینا چاہیے؟ بہت امپارٹنٹ سوال. میں تو اکثر لوگ مجھے ملتے ہیں جی آپ پانی کتنا پئیں. پانی کے بارے میں صرف 3 کنڈیشن ڈاکٹر زاہد ایسی ہیں نا جس میں ہم مشورہ دیتے ہیں کہ پانی زیادہ استعمال کریں. پانی کے بارے میں اللہ نے ایک نارمل میکانزم سیٹ کر دیا جہاں آپ کو تھرسٹ سینٹر کہتے ہیں, وہ تب ہی ایکٹیویٹ ہوگا جب باڈی کو پانی کی ضرورت ہوگی. یعنی پانی آپ نے ایکسٹرا کوئی نہیں پینا جب آپ کو پیاس لگے اور پانی پینا ہے. یہ سمپل یہ یاد رکھنا ہے. لیکن کچھ کنڈیشن جن میں ہم اپنے پیشنٹس کو مشورہ دیتے ہیں کہ پانی زیادہ پئیں, یعنی ایک اگر کڈنی سٹونز بن رہے ہیں بار بار تو اس میں ہم کہتے ہیں پانی زیادہ پئیں. اگر آپ کو ایکیوٹ کڈنی انجری ہوگی یعنی ابھی تازہ کڈنی کو نقصان پہنچا ہے بیکاز آف ڈی ہائیڈریشن, یعنی ڈائریا ہوا ہے, لوز سٹولز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ڈائریا, وومٹنگ, اس میں ہم کہتے ہیں پانی ذرا زیادہ استعمال کریں, ڈی ہائیڈریشن ہو. پھر گرمیوں کے سیزن میں ہم کہتے ہیں تھوڑا پانی ایکسٹرا استعمال کریں. ادروائز آپ کو جتنی پیاس لگتی ہے پانی اتنا ہی استعمال کرنا ہے. اور کچھ میڈیکل کنڈیشنز ہیں جو میں نے نام لے لی ہے. ایک اس میں سالٹ ویسٹنگ نیفروپیتھی ہوتی ہے, اس میں ہم تھوڑا سا کہتے ہیں پانی ذرا زیادہ استعمال کریں. ادروائز پانی زیادہ استعمال کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے, آپ کے باڈی میں سوڈیم کا لیول کم آ سکتا ہے. تو وہ سوڈیم کا لیول جب کم ہو جائے تو اس سے آپ کو پوری باڈی میں تھکاوٹ اور غنودگی ہو سکتی ہے. تو اس لیے پانی کا زیادہ استعمال جو جتنا آپ کو پیاس نہیں لگی اس سے زیادہ لیں گے تو وہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. سر صحیح, تھینک یو. سر ایک عام آدمی کو کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے جس سے وہ گردوں کی بیماری سے بچ سکے؟ جی بہت اچھا. دیکھیں ایک عام آدمی کون سی احتیاط کرے جو کہ اس پھیلتی ہوئی بیماری یا اس تیزی سے پھیلتی ہوئی بیماری سے بچ سکتا ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا ڈاکٹر زاہد, اگر آپ کو کسی کو بھی شوگر ہے تو اس کا بہت اچھا کنٹرول کریں, یعنی شوگر کے نارمل رینجز میں ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کا بی پی اگر زیادہ ہے تو بی پی آپ کا نارمل رینج میں رہنا چاہیے. آپ بی پی کی میڈیسن چھوڑنا نہیں ہے اور بی پی کی میڈیسن کنٹینیوسلی لیتے رہیں. دردوں کی دوائی بالکل نہ کھائیں دردوں کی وہ دوائی جو کہ کڈنی کے لیے سیف ہے. مثلا میں آپ کو سمپل سی ایگزامپل دے دیتا ہوں. یہ جو میں نے میڈیسن پہلے نام لے لیا, آپ سمپل پلین والی آپ لے سکتے, اوپیائڈ گروپ سے لے لیں, آپ پری گیبلین لے سکتے ہیں, ایمیٹرپٹلین لے سکتے ہیں. اس طرح کی میڈیسن ہم دیں پیشنٹ کو جو کہ کڈنی پہ کوئی ان کا افیکٹ نہیں ہے. لیکن اب ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ پین کہاں پہ ہے. مسل کا پین ہے اس کے لیے ہم نے سلیکٹ کرنی ہے اسپیسیفک میڈیسن, بون کے پین کے لیے, نرو کے پین کے لیے اسپیسیفک. اور دوسرا ہیپیٹائٹس بی سی کی اسکریننگ کریں. اگر ہیپیٹائٹس بی سی ہو چکا ہے خدا نخواستہ اس کا پراپر علاج کرائیں. پھر حکیموں کی میڈیسن اوائڈ کرنی ہے, ہم نے نہیں لینی. اور یہ جو آج کل ہمیں 2 نمبر دودھ مل رہا ہے جو کہ جس میں آپ کیمیکلز مکس کیے ہوئے ہیں, یہ والے دودھ بالکل بھی اوائڈ کریں. یہ دودھ ہم نے نہیں لینا, اور یہ دودھ ڈائریکٹ آپ کے کڈنی میں کیمیکل ڈپازٹ کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ کشمیر ڈیجیٹل سے ڈاکٹر زاہد حسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آگے جلد ملاقات ہوگی ایک اچھے پروگرام کے ساتھ.